بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سلام. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، انہاں دنوں دے اندر تساں حضرات سوشل میڈیا، اخبارات، ٹیلی ویژنز دے اُتے دیکھتے تے سنتے بیٹھے ہو کہ چند ناہنجار لوگوں نے، چند ناعاقبت اندیش لوگوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم محترم دی نعوذ باللہ العیاذ باللہ بے قدری تے بے توقیری کیتی ہے، جدے نال پورے عالم اسلام دے اندر مسلمانوں نے اسلام کو دلی رنج پہنچے اور مومنہ دے دل دکھن کہ اے مقام تا وہ مقام ہے کہ جس مقام دا اللہ دے فرشتے بھی
حیات لحاظ کرے اس مقام تے ہوتے اونچا علامن دی بھی کہہ کو اجازت نہیں ہے. وہ مقام ہے کہ جائے مقام کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا ایسا اعلیٰ ٹکڑا قرار دیتے کہ جنت بھی اس ٹکڑے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اے ناعاقبت اندیش لوگ جنہاں دا دین نال کوئی واسطہ نہیں، دین نال تعلق نہیں، ون کے اس مقام دے ہوتے نعوذ باللہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی خاطر ہلڑ بازی، شور شرابہ، ہوگراں، بےہودہ قسم دے بکواسات اتھا من کے شروع کیتے نے، جیدے نال اسالے دل بہت زیادہ پیمورتا ہے. تو میں جمعہ دے اس مختصر کے خطبے کے اندر مدینہ الرسول دی عظمت دے ہوتے اور دی اہمیت دے ہوتے روشنی پیسہ کہ اے مقام او مقام ہے کہ نہ صرف تہاڈے میرے واسطے دنیا دے ہوتے ہی کو جنت قرار دیتا گئے، بلکہ حدیث پاک دے اندر آندے کہ روز محشر جب ایک کائنات نہ ہو سی، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسی، اس ویلے بھی اللہ پاک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس روضہ اطہر کو چاہ کے، اس روضہ انور کو چاہ کے تے جنت الفردوس دے اعلیٰ مقام تے رکھے سن. سبحان اللہ نہیں بھی آدھے، یعنی ساری کائنات تا فنا ہوئے سی. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ ریزہ ریزہ، زمین کپاہ دے ایویں گالا دی طرح، روئی دے بمبیا دی طرح اڑدی ودی ہو سی، لیکن روضۃ الرسول گنبد خضرا اللہ پاک ان دی حفاظت فرما کے تے ای کو ای مقام تو چاہ کے تے اللہ پاک جنت الفردوس دے اندر رکھے سی. اتنی عظمت والی جگہ بلکہ جو میترے والے میرے دوستوں سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ جس مقام سے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک پیر مبارک رکھ چھوڑے اللہ پاک ہوں مقام ہوں سرزمین کو جنت کا ٹکڑا بنا چھوڑے دن. میں نہیں آکھ رہا یہ اللہ دا قرآن دا پین خالق کائنات قرآن پاک دے اندر ذکر فرمیدن کہ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم چلنا اس شہر مقدس دی، اس شہر مکرم دی. اللہ
کیوں قسم چاہتا پئی اس شہر مقدس دی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب چونکہ تمہارے پاک قدم مبارک اس زمین دے اتے لگ گئے نا، اس واسطے میں اللہ اس زمین دیاں قسمہ چاہتا پیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک عظیم مقام ہے، وہ شان والا مقام ہے۔ اتھا اونچا علامت دی ضرورت نہیں ہے، اونچا بول نہیں سکتا کوئی بندہ۔ جو خالق نے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام دے اندر فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والیوں اپنی آواز اونچا نہ کرائے، فوق صوت النبی، میرے پیغمبر دی آواز بولو، میرے محبوب دی آواز بولو، توالی آواز کدھیں اونچی نہ تھی وے۔ اللہ اگر کہتی آواز اونچی تھی پئی، مالک کائنات فرماتے پائن اگر کہنے جاؤں بجھ کے اپنی آواز کو اونچا چکیتا تو ان تحبط اعمالکم، دیاں زندگی بھر دیاں نیکیاں ضائع تھی ویسن۔ نمازاں ہیں، روزے ہیں، حجو ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات کی دی ودہائی، خیرات کی دی ودہائی، جتنے بھی اعمال ہیں اللہ دے وہ ایمیں ضائع کر دے ساں کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہ لگ سی، پتہ ہی نہ لگ سی، شعور ہی نہ ہو سی کہ کیڑی وجہ کر کے نیکیاں ضائع تھائیں۔ وجہ وہ دی یا کہ میرے حبیب دے حرم دے اندر، میرے محبوب دے حرم دے اندر یہ اچھا تھی کہ علیہ معمولی جیاں وہ جملہ، معمولی جیاں وہ لفظ، نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی احانت دی بو آندی ہوئے، نعوذ باللہ کوئی اتھوں بے قدری دی ہوا آندی ہوئے، اللہ پاک ایسا جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری گال سمجھ دے؟ مثال دے طور تے قرآن پاک دے اندر واقعہ کھڑے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا دنال گفتگو فرمیتے ہوئے سائیں کو جو آپ دو متوجہ کرنا تو جملہ استعمال کرے دے ان راعینا راعینا، اے آقا سانو متوجہ ہو، راعینا سانو دیکھو، راعینا ساری گفتگو سنو، راعینا ساری گل سنو۔ ان عربی کا لفظ ہے راعینا، راعینا ہندے کئی معنی تھینن، عربی فصیح زبان ہے، بریع زبان ہے، ایک ایک لفظ کئی معنیاں واسطے استعمال تھینے، جتھا یہ لفظ راعینا میرے متوجہ تھی ہو، سانو دیکھو، ساری گال سنو، ساری گال ساری گفتگو سنو، جتھا ایمان واسطے استعمال تھی دے اتھائی اگر یہ عین دی زیر کو تھوڑا جیاں لمبا کروں جاؤ کہ بجائے راعینا اے آکھڑ دے کوئی آکھے راعینا، لفظ سمجھ آنا راعینا تے راعینا لفظ ہی کوئی
صرف کو زیر کو لمبا کر دیتے راعی راعی. ہن راعی جڑا ہے یہ عربی دے اندر آکھیا ویندے آجڑی بکریاں چراون والے تے راعی صرف زیر ایندا معنی تھیندے سارو دیکھو ساری گال سنو سارے متوجہ تھی وہ. ہن مسلمان تے صحابہ وہ تے حضور علیہ السلام کو اس نظریے نال آہدے ہن جو راعی آقا سانو دیکھو سانو توجہ فرماؤ. لیکن کافراں بے ایماناں منافقاں نے بطور استہزاء بطور مذاق نعوذ باللہ سائیں کو آکھن لگ گئے راعینا راعینا، یعنی اے چرواہے العیاذ باللہ نقل کفر کفر رباشت، اے چرواہے اے آجڑی. گویا این ہیک لفظی چوں ہوا آمن لگ گئی اہانت دی، ہوا آمن لگ گئی توہین دی. اللہ کو برداشت نہ تھی، اللہ کو برداشت نہ تھیا. یہ پہلا سپارہ قرآن پاک دا مالک لم یزل نے جرلے انہاں بدبختہ دیئے گفتگو سنی. اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، میرا قرآن گھر بنو انہاں صحابہ کو آکھو کہ یا ایوہ الذین یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انہاں صحابہ کو آکھو آئندہ واسطے یہ لفظ استعمال نہ کیتا کرن، نہ آکھا کرن راعنا، بلکہ آکھا کرن قولو، آکھا کرن انظرنا انظرنا. آقا سانو نظر کرم فرماؤ، سانو نظر شفقت فرماؤ، سانو نگاہ التفات تے نگاہ محبت کرو. انظرنا آکھا کرن راعنا دا لفظ نہ آکھا کرن. ٹھیک ہے نا؟ جائیں جملے وچوں اہانت دی نعوذ باللہ بے قدری دی ہوا تک بھی آوے اللہ وہ لفظ بھی بولن نہیں دیتا، منع کر دیتا، اپنی زبان نال منع کر دیتا. جے جائے کہ سارے لوگ پاکستان دے نعوذ باللہ اواشی بدمعاشی دے نال کسے باشد کوئی بھی مومن سیاسی اختلاف ہر کہیں دے، سیاسی نظریات اپنے ہر کہیں دے، سبوں دے نال سروکار نہیں. کوئی کسے جماعت اچراوے پیاراوے، لیکن اسا امین ہیں، نگہبان ہیں، چوکیدار ہیں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حرمین شریفین دے اسا چوکیدار ہیں. آقا دی عظمت دے، آقا دی شان دے کہ کوئی بندہ ایک جرت کرے کہ نعوذ باللہ حضور دے شہر دے اندر، حضور دے حرم دے اندر، حضور دی مسجد دے اندر ون کے اہانت توہین تے بے قدری دے جملے علاوے مسلمانہ کو برداشت نہیں ہے. میری گال سمجھ آئی بھی کوئی؟ جی بھائی ذہن چ بلھا ہوئے گا کہ محبوب دی ہر شے محبوب لگ دی ہے، پیاریاں دی ہر شے پیاری لگ دی ہے. جہدے نال پیار ہوندے نا محبوب دی ہر ادا دے اتے محب قربان تے نچھاور کھڑا تھی دا. روم دا بادشاہ مسلمانوں دا بڑا مخالف ہے، وہ ارادہ کیتا
مدینہ طیبہ تے حملہ کراں، حضور دے شہر تے حملہ کراں، ان کوئی جاسوس بھیجے، ونجو حالات دا جائزہ چاہ کے آؤ، حالات دا اندازہ کر کے آؤ، مدینے چ کچھ نہیں مارا، روپ تبدیل کر کے رہو تے صحابہ دی حضور نال محبت دیکھو، انہاں دی عزت افزائی، قدر و منزلت تے توقیر دیکھو۔ جلے اے جاسوس آئے آ کے ول گئے، آکھن لگا رومی بادشاہ میں ہاں تا تیرا مسلمان تا نہ تھیا، لیکن میں حضور دے غلامہ جیسے غلام کہیں دنیا تے ہی نہیں دیتے، تیرے نوکر حسن، خدام حسن، تیرے نال محبت کرنے والے حسن، لیکن ما رأیت قطو کدھیں بھی میں نہیں ڈٹھے حضور دے نال جتنی وہ محبت کریں دن۔ وہ کہ کیویں؟ وہ کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک جو سٹن، تھک مبارک جو سٹن، وہ انہاں دے غلام انہاں دی تھک زمین تے نہیں آمڑنے دے، ہتھاں تے چاہ کے پہلے وجود تے چاہ ملے، چہرے دے اتے چاہ ملے دن۔ میں ڈٹھم کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلے وضو فرمے دے ہن منہ ہاتھ دھوندے ہن، وہ آکھن لگا منہ ہاتھ دھوندے ہن، جلے وضو فرمے دے ہن فرمایا انہاں دے وضو دے ڈھامن والے پانی دے اتے بھی آپس دے اندر دھینگا مشتی کریں دے ہن، ایک بے دے کولو اگھاں سبقت کرن دی کوشش کریں دے ہن جو اے وضو والا پانی زمین تے نہ ڈھاوے، بک تے چلو اگھاں اڑے دے ہن، ایک آدھا اے پانی میرے نصیب ہی چھوئے جو میں اپنے وجود تے چملنا، بھی آدھا میرے نصیب ہی چھوئے، وہ تا وہ پانی دے اتے بھی ایک بے دے نال جھگڑا کھڑے کریں دے ہن، ایک بے دے نال دھکم پیل کھڑے کریں دے ہن، وہ تے لعاب مبارک بھی زمین تے نہن ونجل دے دے، اتنی محبت ہے تے تو آدھے بے میں حملہ کرے حسا، فرمایا تیری جرت ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا، پتہ نہیں کس مٹی دے بڑے انہوں لوگ، سارا سیاسی قائد فلاں، کوئی آدھے فلاں، سارا سب تو بڑا قائد وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا دے اتے اگر قیادت ہے، سیادت ہے، سرداری ہے تو وہ سرداری میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سرداری ہے، سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، سید الملائکہ بھی ہیں، سید الجنات بھی ہیں، سید الحیوانات بھی ہیں، یعنی کائنات دیاں جتنیاں مخلوقات ہیں 18,000 مخلوقات گنیاں میں دیں، انہاں سب دی سرداری اگر ہے تو میرے آقا محمد الرسول اللہ دیکھو۔ یہ ایمان بنانا پوسی، یہ عقیدہ بنانا پوسی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کرنا کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب بھی آیت نازل ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والے ہو اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، آواز نیمی رکھنی ہے، جھکی رکھنی ہے۔ حدیث پاک دے اندر آنے حضور علیہ السلام دا ایک نبینا صحابی ہے جناب عبداللہ ابن ام مکتوم، اکھی تو محتاج ہے، انہاں دی آواز قدرتاً بھاری آئی، قدرتاً اونچی آئی، جلے آیت نازل تھائیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے اپنی زبان تے جندرہ لا چھوڑے، زبان تے تالا لا چھوڑے، حالانکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی نزدیک انہاں دی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑا انہاں دی عظمت ہے، بڑا انہاں دا مقام آ، کیویں آیت قرآن دی نازل تھی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دی اندر منافقین، یہود و نصارا، غیر مسلم
انہوں نے آ کے ایک شرط رکھی، اے محمد کریم اساں تواڈے کول آمن واسطے تیار ہیں، تواڈی گل سنن واسطے تیار ہیں، تواڈے خطاب تقریراں سنن واسطے تیار ہیں، لیکن اساں چلے آندے آئے تواڈے کول یہ میلے کچیلے کپڑیاں والے یہ جناب دوسرے پاسی بدے ہوندن تے انہاں وچوں پسینے دی بو آندی ہے، انہاں دیاں پگڑیاں پھٹیاں ہوئیاں ہوندیاں، اے بیٹھے ہوندن اساں برداشت نہیں کرے دے، اساں رؤسا ہیں، اساں سردار ہیں تے غریب سارے کٹھے باویں اساں اوے باسو جڑے ویلے اے نہ باویں۔ سائیں چونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنہ واسطے حریصاً کہ کوئی بھی میرا ساتھی امتی جہنم دی بھاج سڑن والا نہ بنے۔ سائیں نے صحابہ کو منع چکیتا، یارو تساں تے اگے پیچھے آندے وے ہٹھے ویلے آندے وے، چلو جرلے اے آمنا تساں ان ویلے نہ آئے کرو، مطلب کوئی بندے کو اللہ پاک انہیں جو ہدایت دے وے چاہ تے وہ مسلمان تھی ونجے، اس واسطے تساں نہ آئے کرو۔ جب حضور علیہ السلام نے منع فرما دیتا، ہن اکھیں والے وہ تا دیکھ گن دے ہن بھئی وہ آئے بیٹھن فلہذا اساں نہ ونجوں، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم یہ تے نابینا ہا، کیا ہا؟ نابینا ہا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن تعمیل ارشاد بھی اس طرح کرے دا ہا۔ آج خدا بس سے کو اٹھائے تھک کے بیٹھے نیندر کر دو، جاگ کے بہت نابینا ہا۔ حضور علیہ السلام کو ایک نمار عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معذور بندہ ہاں تے عشاء ویلے اندھیرا ڈھیر ہوندے، فجر دی نماز ویلے اندھیرا ہوندے، لوگ ورلے ورلے آندن، میں کو اگر اجازت ہوئے میں نماز گھر پڑھ گنا، نماز گھر پڑھ گنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ تیرے کنائیں اذان دی آواز پہنچ دیے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دی آواز تا پہنچ دیے۔ فرمایا فلیات بالمسجد، کوئی تیرے واسطے گنجائش نہیں، اذان دی آواز پہنچ دیے نماز پڑھی کر تو مسجد ہی جا کے پڑھی کر۔ سن دے بے نابینے کو بھی صحیح نے اجازت نہیں دیتی، پیچھے وہ کہیں ملے راہ رستہ جو بھول دے آنا انہیں ایک رسی بند کڑائی، کیا بند کڑائی؟ رسی مسجد نبوی کنے اپنے گھر تک، ہاں نپ کے پیچھے رسی دے نال نپ کے آندے ہن، لیکن کتھا آندے ہن؟ مسجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد دے ہمسائے دی نماز مکمل نہیں تھی دی مگر مکمل نماز سی تو مسجد ہی آ کے تھی۔ اساں آنے مسجد دے نیڑے ہیلو تے چاہ آنے نہیں آنے، یا جمعہ دی نمارے 100-150 بندہ بیٹھے، 5 نماز دے اتے 5ویں تو 6واں بندہ ہوں دے کیوں کر سے جی نہیں آتے، اذان دی آواز سننے ہیں وطوی مسجد نہیں آتے۔ میں تو حضور دا فرمان سنے می لا صلاۃ لجار المسجد، فرما مسجد دی ہمسائے دی نماز نہیں مکمل تھی دی مگر کتنا تھی سی مسجد ہی تھی۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب عبداللہ ابن ام مکتوم حضور علیہ السلام انہاں پیار بھی کریں دیاں تے بھی تعمیل ارشاد ہر ویلے کریں دیاں۔ ایک دیوار حضور دی خدمت دی اندر ایک کافر منافق بے ایمان وڈے دریاں والے وڈیاں کلغیاں والے آئے بیٹھے
اکھی والے صحابہ تے نہیں آئے، نبی نہ حال لگائے حضور دی خدمت دے اندر، حضور دی خوشبو سو کے سہی اتھاں بیٹھن دائے خدمت عالیہ دی اندر حاضر ہوئے، آکے سلام کیتے، سہی نے سلام دا جواب دیتے، ول انہاں نے اپنا سوال کیتے، سہی نے رخ انور پھیر کیتے، سہی چاندے ہیں اے ناوے ہاں عبداللہ بائی پاس واللہ والسلام کیتے، سہی سلام دا جواب دیتے، سوال کیتے، سہی نے سوال دا جواب نہیں دیتا، رخ انور پھیر کیتے، وال بائی پاس واللہ سہی کو سلام کیتے، سہی سلام دا جواب دیتے، لیکن سوال دا جواب نہیں دیتا، چپ کر کے ہاں تے پتھر رکھ کے واپس چل پائے، علایا نہیں، بولیا نہیں، ادب دا تقاضا، احترام دا تقاضا، بولیا نہیں، علایا نہیں، واپس چل پائے، لیکن ویدے دل دی اندر خیال آئے، عبداللہ ٹھیک ہے حضور اللہ دے محبوب ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، مقام والے نبی ہیں، لیکن اسامی تے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور تے قربان کیتے، انہاں دی غلامی دا دم بھرے دے ہیں، انہاں دی غلامی دے اندر ساہ گھندے ہیں، میں اندھا محتاج دھکے دھوڑے کھاندا آیا، تھنے کھاندا آیا، سیدی خدمت دے اندر آیا، لیکن میری گالدہ سید نے جواب نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا، یہ دل سجے نے رستے ویدا پہ تے ویدیاں اپنی بیا درخواست سپریم کورٹ دے اندر دائر کر لیتی ہے۔ اللہ دے حضور، اللہ بے شک تیرے محبوب ہیں، اللہ سارے بھی محبوب ہیں، اللہ بے شک عظمت والے پیغمبر ہیں، لیکن اساں بھی تا انہاں دے ہیں، انہاں دے بھی کیے ہوئے ہیں، انہاں دے بھی کانے بدے ہیں، آقا میری گال دا جواب نہیں دیتا۔ بس جب عبداللہ ابن ام مکتوم نے اپنی دھاں اللہ کو پوچھائیے، مالک کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، میرا قرآن گھر منو، اللہ دا قرآن نازل تھا، سورت ہی کھڑی ہے نوری، فرمایا عبس وتولا، عبس وتولا ان جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ اللہ پاک نے فرمایا عبسا، کیوں رخ انور پھیرے میں، عبسا کیوں پیشانی مبارک دے واللائن، عبسا کیوں چہرہ انور بے پاسے کیتے ہوئے، عبسا کیوں اون نبی نے دی گال دا جواب نہیں دیتا۔ یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اللہ نے باز پرس چکی تھی ہے، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے عبداللہ ابن ام مکتوم جرلے آوے ہاں نا، حدیث پاکی چاندے صحابہ آدھن حضور اٹھی کھڑ دے ہن تے اٹھی کے گلکڑی پہنے تے فرمے دے ہن لوگو ہاذا رجل ما آتبنی ربی، یہ وہ بندہ ہے جے دی وجہ کر کے میرے رب نے بھی میرے کو باز پرس چکی تھی، جے دی وجہ کر کے بھی میرے اللہ نے میرے کو پوچھ کی تھے، لیکن ایندے بھی ادب تے احترام دا یہ عالم ہے کہ جرلے یہ آیت نازل تھئیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز اچھی نہیں رکھنی، تے انہاں دی آواز قدرتی بھاری ہے، عبداللہ نے منہ دے اتے چپ دا جندرا لائے چاہ، سکوت دا تالا لا دیتے، بولن بند، علامن بند، مسجد آندن خاموشی نال نماز پڑھ کے چلے ویندن، ایک دیوار، دو دیوار، ترائے دیواراں، سائیں کو بھی تے محبت ہوندی ہے نا صحابہ دے نال، ساری کار تے نا نو دے، کدیں امام نہیں پوچھا یار فلانا بندہ جو نہیں آیا خیر ہوئے شر، یا کہیں جماعتی ہک بیدہ اے احساس نہیں کیتا چاہ یار فلانا بندہ روز سارے نال با جماعت جمعہ نماز پڑھ دا آئی، اج کوئی نہیں، بیمار تا نہیں،
خیر تو ہے، کوئی تکلیف تے نہیں کہ نہیں گیا ہوئے یار فلانا ساتھی جمعے دے جمعے کٹھے تھی دیا سے وسیب دا بندہ ہے نظر نہیں پیا آدھا کریں پوچھے سے اللہ یہ جمع کرو، جمع کیتا گیا اس واسطے کہ جمع 8 مارا بعد جمع تھی کہ ایک بائی دی خیر غلامی گھنو اندے نال محبت ود سی، پیار ود سی، 5 نمازاں دے نمازی جمع تھی وہ جماعت نال نماز پڑھو تاکہ ایک بائی دے نال پیار محبت الفت ود دے، ایک بائی دی خیر خریت دا پتہ لگے۔ اساں بولو تو صحیح ہر بندہ سوا سیرے سیر بنن واسطے کوئی تیار میں کیوں دا پوچھاں وہ کوئی وڈا فلانا ہے، وہ کوئی رانی خان ہے، وہ کوئی ایسا ہے، شریعت یہ نہیں یاد ہے۔ الدین یسر، حضور دا دین آسان ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نا ہے، دین محبت دا نا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارے دا سارا ادب تے احترام دا نا۔ سائیں دے فرمان چھوٹے چھوٹے مگر جامع تے مانے۔ الدین کلہ ادب، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی سکھے دے۔ لیکن ایسا ہے ایک بیت تیر و تلوار چھکی کھڑے، ناراض نہیں تھی دے میری گال تے۔ میں گزارش کر رہی ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہن عبداللہ میں اپنی زبان تے تالا لائے۔ 3 دن گزر میرے آقا پوچھے یارو عبداللہ دی آواز نہیں سنی، مسجد آندہ نہ دے؟ جی ہاں آقا مسجد تے آندے پر علیحدہ نہیں، ملیدہ نہیں۔ صحیح فرمایا اگلی نماز تے آوے میری خدمت پیش کرائے۔ اگلی نماز تے عبداللہ آئے، صحابہ نے آکے عبداللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمے دیا۔ عبداللہ خدمت دے اندر آگئے، صحیح نے فرمایا عبداللہ بول چپ۔ صحیح نے فرمایا عبداللہ علیحدہ کیوں نہیں چپ؟ صحیح نے فرمایا عبداللہ خیر تے ہے کیا کر لے؟ عبداللہ دیاں کھائیں جو ہنجو جاری ہیں، ہنجو جاری ہیں سامن ماں دی بدلان دی طرح رو دے اور دلی چکی میں نسکیاں دی آواز آئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بولتے صحیح، علاتے صحیح، علیحدہ کیوں نہیں؟ ہولے ہولے کوشش کر کے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل تھائیے، اپنی آواز پیغمبر دی آواز کو اونچی نہیں کرنی، آقا میری آواز قدرتاً بھاری ہے، میں پڑھی تیمی آیت میں سمجھم اگر میں ایمیں علامہ تے میری آواز تاری آواز کنے اونچی تھی ونجے تے میں کتے پتہ ہی نہ لگ سی، میری نیکیاں ضائع تھی ویسل، اس واسطے میں چپ دا روزہ رکھے می، برداشت کی تے نہیں، زبان گم کی تے نہیں، لیکن اتھاں اونچا نہ پیا لینا۔ سمجھ آ رہی؟ غور کریں وہ لوگ، سوچیں وہ لوگ کہ کتنا بڑا جاہلانہ اقدام کیتے نے۔ نبی دا گھر، نبی دا شہر، نبی دی مسجد، حضور دا حرم، حضور دا روضہ۔ اسا علماء دیوبند خادم ہیں، سارے اکابر، سارے بزرگان دین، اللہ دی قسم مدینہ طیبہ جو گئے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جڑے بانی دارالعلوم دیوبند لکھنے کتاباں دے اندر اٹھاں دا زمانہ آئی، لوگ خچراں تے گوتیاں تے اٹھاں تے پیدل چل کے مکہ تو مدینہ ویندے، حضرت نانوتوی اجل مدینہ طیبہ شہر تو 10 میل دور ہن، پرانے 10 میل 10 کوس دور ہن۔ لوگ اقوادن او ساری بنو او اٹھا والے ہو میں کو زمین تے لہاؤ تلے لہاؤ میں پیدل چل ساں، وہ اکھن لگے اجل تا 10 کوس دور مدینہ، 10 میل دور مدینہ۔ فرماون لگے میں عاشق صادقاں، میں کو اتھاؤ مدینہ الرسول دی خوشبو پیاں دیئے۔
دیکھو لاہور حضرت تلے کنکریٹیاں پتھریلی زمین ہے، فرمایا کچھ بھی ہو پیا لتھے جو ہے جتی اتار چھوڑی نے، جتی بھی لحاظ چھوڑی نے، جو مبادا انہاں لحبیلہ کئی حضور پرکور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے آنے ہن تے مبادا کہیں ایسے مقام تے میرا بھی قدم لگے جتھا 1400 سال پہلے حضور دا قدم لگا ہا تے میں محمد دا قدم جتی دینا لگے برداشت نہیں ہو سکتا۔ سن دے بیٹھے وے ہاں اے دیوبندیاں دے سب تو بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، اتھوں پیدل چلن لگن پتھریاں کنکریٹیاں لوکیٹیاں حضرت نانوتوی دے قدمہ دے اندر لگ دن، پیر لہولہان تھی گئن، زخمی تھی گئن، خون وحدہ بدے، لیکن عاشق صادق کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، زبان تے ترانہ جاری ہے، زبان تے ترانہ جاری ہے، آدھے بدل جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پیوں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پیوں، اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مرغار، آدم جیواں تے مدینے تے کتیاں دے نال پھراں تے مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنویاں۔ میں آکھیں اے نانوتوی کیوں آدھے وے کتا ایک عام جیاں جان مارے اپنے آپ کو کتے نال نسبت پہنے دے وے۔ حضرت نانوتوی فرمیندن میں مدینہ طیبہ دی اندر وقت گزارے گی، کتے کی عادت ہونی ہے سویرے بھونک دے، شام بھونک دے، وجہ گول بھونک دے، بے وجہ بھونک دے، لیکن مہینہ بھر میں مدینہ دے اندر گزارے گی، مدینہ شہر دے کتے کو میں اٹھے بھی جو مدینہ دا کتا حضور دے روزے دا حیا کر دے ہوئے اتھا بھونک دا نہیں ہے۔ حاجی بیٹھے نہیں تھا، عمرے والے بیٹھے گواہی دے سن کدھائی مدینہ شریف دے اندر کہیں کتے دے بھونک دی آواز نہیں سنی، وہ جانور تھی کہ بھی حضور دے شہر دا اتنا حیا کریں دے، لحاظ کریں دے، لیکن انسان نما درندیاں کو، انسان نما جانوراں کو حیات لحاظ نہیں آئی جو حضور دے مدینے دے اندر شور شرابہ ہلڑ بازی ہوکراں اس قسم دیا گل ہی یارو کتھا ٹوٹ گئے ہیں۔ سارے دین دے مرکز لو ہیں، دین دے مرکز کتنے ہیں؟ اسا مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اسلام کتھوں آئے؟ امریکہ ہی جو آئے، فرانسی جو آئے، برطانیہ ہی جو آئے، بولو نا یار کتھوں آئے؟ سب تو مرکز، پہلا مرکز قرآن آدھے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب تو پہلا مرکز دین دا وہ مکہ مکرمہ، اس تو بعد دوسرا مرکز مدینہ منورہ، جتھوں سارا دین ٹرے، اسلام ٹرے، قرآن ٹرے۔ اگر وہ مراکز دا اسا احترام نہ کرے سو، عزت نہ کرے سو، یہ ساری مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ کعبہ بیت اللہ دی بیٹی ہے، مسجد کعبہ بیت اللہ دی کیا ہے؟ بیٹی ہے، کعبے دی دھی ہے۔ اتھا کو بندہ ہلڑ بازی کرے، شور شرابہ کرے، جائز ہے؟ بولو ناجائز۔ مسلمان منع کرے سن میاں بھیڑنے میں باہر ون بھیڑو، لڑنے میں باہر ون بھیڑو۔ یہ مسجد اتھا حکومت کہندی اللہ، کہندی حکومت تھوڑا وقت میں زیادہ گندا پی میں کو پتہ ہے، لیکن محسوس نہ کرے میں قیمتی گالی نہ سیندا بیٹھا۔ ہارون رشید بادشاہ گھر علی نال بیٹھا ہوئے میں گپ شپ آکھن لگا
میری بیگم میری سلطنت بڑی وسیع تھی چکی ہے، وہاں کے جا آکے بڑی وسیع تھی چکی ہے، اتنی لمبی چوڑی تھی چکی ہے، وہاں کے وہاں کے اچھا اگر تو غروب آفتاب تو پہلے میری سلطنت عبور نہ کر گیوں، کراس نہ کر گیوں تو تے کو طلاق ہے، تے کو کیا ہے؟ طلاق۔ ہوں آختا بیٹھے دماغ دوڑائے سی، نہ اتنا جہاز نہ کارائن نہ اور کوئی ایسی شے ہے، سب تو تیز سواری گھوڑا ہے، میں جتنا بھی گھوڑا بھجاواں میری سلطنت عبور نہیں کر سکتا، کراس نہیں کر سکتا، تزال تا گئی آنکھ بیٹھا طلاق تھی ویسی، پریشان تھائے مولویاں کنے پیچھے ایجے ویلے تُسا ٹرتے ہوئے اگے پیچھے سمجھو، ٹھیک ہے نا، پہنچے ایک مولوی کو بے کنے جیدے کو بنجے، وہ آخر بادشاہ تائیں شرط نال مشروط کیتے طلاق کو، ہوں اگر وہ کراس کر بنجے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں کر سکتی طلاق تو ہو گئی۔ چل دیاں حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جڑے وقت دے قاضی القضات ہیں انہاں کو گئے، حضرت ایویں آکھ بیٹھا کوئی رستہ، آپ نے فرمایا اچھا چلو تو انہیں آکھ بیٹھے، سلطنت تیری وسیع گھر والی کو میرے کو بھیج دے۔ وہ آخر لگا صحیح مذاق نہ کرو، آپ نے فرمایا میں تے کو مذاق کرنے والا لگدا، تو مسئلہ پوچھنا ہے، میں تے کو آدھا پیاں اپنے حرم کو گھر والی کو بابرقع عزت نال اتھا میرے کو بھیج دو، میں مسئلے دا حل کرے نا گھر والی کو۔ حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کنے بھیجے، آپ نے چاہ پانی گھر چ پلوائے، کھانا کھوائے، تے پیچھے جلے دیگر تھائیے حضرت نے ملکہ کو شہزادی کو آکے چل ہوں تو مسجد چلی جا، کتھا چلی جا، کتھا لگی ون؟ مسجد لگی ون، مسجد آ گئی ہے، مغرب دی نماز دے بعد فرمائے نے اپنے گھر لگی ون۔ حضرت وہ جو انہیں آکھا آئی فرمایا جلے تو عصر دے بعد مسجد دے اندر لگی گئی ہیں، اللہ دے گھر دے اندر لگی گئی ہیں، ہارون رشید دی سلطنت باہر ہے، مسجد دے اندر اللہ دی حکومت، اتھا سلطنت اللہ دی ہے، اتھا ہارون رشید دی سلطنت نہیں ہے، بادشاہ دی سلطنت نہیں ہے۔ اس واسطے وہ دی شرط جڑی ہے کہ تو میری سلطنت وچوں نکل سے، فرمایا وہ دی سلطنت وچوں نکل کے تو اللہ دی سلطنت دے اندر چلی گئی ہیں، شرط پوری ہو گئی ہے، فاضحہ طلاق۔ مرکز کعبہ بیت اللہ ہے، دین دا مرکز مدینۃ الرسول ہے، ایک کرنٹ بجلی دا گرڈ تو چلدا پے، ٹرانسفارمر دے اندر آندا پے، ٹرانسفارمر کو اتھاں بجلی آندی پئی ہے، اگر اتھوں تار کٹ دیو ٹرانسفارمر کو کنیکشن کٹ دیو اتھا کرنٹ آسی، بولو تو صحیح، آسی بجلی آسی نہیں، سارا کرنٹ جڑا ہے یا مکہ مکرمہ تو آندا پہ یا مدینہ طیبہ تو آندا پہ، وہ ایمان دی دولت بغیر کسے تار دے، وہ نور نبوت، یہ تو بتا دیں میاں دیوبندی حضور دا نور نہیں منے، میں تو کہا بیٹھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نبوت ہر مومن مسلمان دے سینے دے اندر جلوہ گانے، وہ سینے کو منور کیتی کھڑے، روشن کیتے کھڑے، اے ڈائریکٹ کرنٹ آندا پہ، اگر سلسلہ منقطع کرے سو، بے قدری کرے سو، نا قدری کرے سو، بے توقیری کرے سو، یہ کرنٹ ختم تھی ویسی، روشنی ختم تھی ویسی، دل کالا تھی من پائے ویسی۔
دل کالا تھی وڑ بے ویسی. اس واسطے کوشش کرو نوجوانی میں اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ. سیاسی اختلاف ہر کہیں دا، پارٹیاں ہر کہیں اپنی جگہ تے، لیکن ایسے لوگ بے وقوف آدمی ہے، پتہ نہیں کہیں میں لے آتے ہیں نعوذ باللہ جتنے میرے منن والے ہیں العیاذ باللہ حضور کو اتنے منن والے نہ ہیں. کہیں میں لے آتے صحابہ جڑے ہیں وہ تو نعوذ باللہ دیکھو جی حضور کو وہ دی چھوڑ گئے ہیں تے فلاں کر گئے ہیں تے یہ وہ تے میرے لوگوں میں کو نہیں چھوڑیا. کہیں میں بکواس کریں دے جو نعوذ باللہ یہ صحابہ جڑا ہے نا لوٹ کھسوٹ کدا مال بھئی وہ جمع ودے کریں دے ہیں، لوٹ کھسوٹ ودے کریں دے ہیں. یہ اللہ دا قرآن آدھے ڈامہ سے پارا شروع بھی تھی دے کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. فرمایا جان گھنو یہ جیڑا کچھ مال تسا حاصل پہ کریں دے وے غنمتم غنیمت دا مال ہے، ایسا پاک تھی گئے، ایسا پاک مال ہے کہ اللہ دا بھی ان دے اندر حصہ ہے، ان دے رسول دا بھی ان دے اندر ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ. لیکن ساری غرض کہ سیاسی لوگ نال نے، ساری غرض مکہ مکرمہ نال ہے، ساری غرض مدینہ المنورہ دے نال ہے، ساری ڈائریکٹ تاراں اڑھیں رل دین، سارے کو نور ایمان اتھائیاں دے. انہاں دی عزت دل وچ ہوسی، جے دے بھی دل وچ ہوسی اساں ان دی عزت کرے سوں. جیڑا بندہ انہاں دی ناقدری کرے سی اساں ان دی کدی قدر نہ کرے سوں. اللہ تعالی میرا حامی و ناصر ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کریم در اقدس دے میرے نہیں راضی ہوش نوابیاں دے کسی میں واد مل رہے ان نوری نور تجلا تو شہباز فقیر ساری عمر دی
جڑ